دربار اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ پڑھنا پھر کیا کر وہ سیٹ نہیں بچا
بچاتے جہاں بطول رکی ہے علی بچاتے بچاتے جہاں بطول رکی یہ فرض سو دیا فاطمہ نے زینب کو دیے تھے جتنے مدام زینب کو اے سر حسین اٹھایا لعین زلفوں سے اے سر حسین اٹھایا لعین زلفوں سے یہ درد لے گا کیسے نہ جانے زینب کو دیے زینب کو اے علی کی بیٹی رداؤں کا درد بھول گئی اے علی کی بیٹی رداؤں کا درد بھول گئی پکارنا منہ سے جب رش کیا نے زینب کو دیے تھے ہزار کان زینب کو آئے جہاں کھڑی تھی شرابی کے سامنے زینب آئے جہاں کھڑی تھی شرابی کے سامنے زینب وہی دیکھ رہے ہیں زمانے زینب کو دیے تھے زینب کو اے جو کربلا میں تھی معراج صبر کی محسن اے جو کربلا میں تھی معراج صبر کی محسن کیا ہے سجدہ حسین نے زینب کو دیے تھے سلوات پڑھیں مولانا۔ محمد
نشین ہونا سفر میں، بے پردہ کوئی پردہ نشین ہونا سفر میں، یا رب نہ لگے آگ کسی پیاسے کے گھر میں، ناسور پڑے مرگ پسر کانا جگر میں، برباد نہ ہو گھر کوئی یوں تین پہر میں، او بھائی کا کٹے حلق نہ ہم شیر کے آگے، پر زور کسی کا نہیں تقدیر کے آگے، پر زور کسی کا نہیں تقدیر کے آگے، اب نوح کا ہنگام ہے، رقت کی گھڑی ہے، شہ مر گئے زینب پہ مصیبت کی گھڑی ہے، دربار میں اب آمد عطرت کی گھڑی ہے، حیدر کے محبوں یہ قیامت کی گھڑی ہے، اور جائز ہے حرم مجلس میں خار میں جائیں، عابد لیے ماں بہنوں کو بازار میں جائیں، عابد لیے ماں بہنوں کو دربار میں جائیں، بے پردہ کوئی صلوات پڑھیں محمد آل محمد پہ۔ سلام کے چند شعر پیش خدمت۔ نیز پسر شاہ خدا بول رہا ہے، نیز پسر شاہ خدا بول رہا ہے، یا لہجہ سرور میں خدا
بول رہا ہے، نیز پسر شاہ خدا بول رہا ہے، من ماتا اللہ بے علی ماتا شہیدہ، من ماتا اللہ بے علی ماتا شہیدہ، من ماتا اللہ بے علی ماتا شہیدہ، میسم یہ سردار جفا بول رہا ہے، میسم یہ سردار جفا بول رہا ہے، وہ اصغر کا تبسم کی وضاحت میں کروں کیا، اصغر کے تبسم کی وضاحت میں کروں کیا، اصغر کے متبسم کی وضاحت میں کروں کیا، خاموشی میں کیا جانیے کیا بول رہا ہے، خاموشی میں سلوات پڑھ دیں ایک محمد آل محمد پر، بول رہا ہے، نیز پسر شاہ خدا بول رہا ہے، معراج پا مرسل نے کہا تم ہو علیہ، معراج پا مرسل نے کہا تم ہو علیہ، معراج پا مرسل نے کہا تم ہو علیہ، لہجے میں تمہارے ہی خدا بول رہا ہے، لہجے میں تمہارے خدا بول رہا ہے، او ہم نے تو سنا تھا کہ یہ باغی ہے مگر وہ، ہم نے تو سنا تھا کہ یہ باغی ہے مگر وہ، ہم نے تو سنا تھا کہ یہ باغی ہے مگر وہ، خود کو بن مکہ اومنا بول رہا ہے، خود کو بن مکہ اومنا بول رہا ہے، یہ معجزہ بندگی شاہ خدا ہے، یہ معجزہ بندگی شاہ خدا ہے، یہ معجزہ بندگی شاہ خدا ہے، نیز پا جو سرباد قضا بول رہا ہے، نیز پا جو سرباد قضا بول سلوات پڑھیں ایک اور، نیز پا سر یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، بول رہا ہے، نیز پا سر شاہ خدا یہ شعر دیکھیں، بول رہا ہے، وہ کہتا ہے خدا اس سے ذرا اور ذرا اور، کہتا ہے خدا اس سے ذرا دوسرا مصرع دیکھیں، اور ذرا اور، کہتا ہے
خدا او سے ذرا اور ذرا اور جو قاتل زہرا کو برا بول رہا ہے، جو قاتل زہرا کو برا بول رہا ہے۔ بخشش کے لیے میری عصا سایہ بہت ہے، بخشش کے لیے میری عصا سایہ بہت ہے، بخشش کے لیے میری عصا سایہ بہت ہے، مجھ سے میرا ایک عاشق عذاب بول رہا ہے، مجھ سے میرا ایک عاشق بول رہا ہے، نیزے پسر شاہ خدا بول رہا اور آخری شعر، ہے۔ خوشنودی خالق میں فدا کر کے سبھی کو، خوشنودی خالق میں فدا کر کے سبھی کو، خوشنودی خالق میں فدا کر کے سبھی کو، سجدے میں کوئی رب اللہ بول رہا ہے، سجدے میں کوئی رب اللہ بول رہا ہے، نیزے پسر اور مقتے کا شعر ملاحظہ فرمائیں، بول رہا ہے نیزے پسر شاہ خدا بول رہا ہے۔ اور راغب یہ تجھے فاطمہ زہرا کی عطا ہے، راغب یہ تجھے فاطمہ زہرا کی عطا ہے، راغب یہ تجھے فاطمہ زہرا کی عطا ہے، جو تیرا قلم تجھ سے سوا بول رہا ہے، جو تجھ سے قلم تجھ سے سوا بول رہا ہے، نیزے پسر شاہ خدا بول رہا ہے۔ زہرا کی چہلم کی مجلس، تو زہرا کے لیے میں نے یہ مرثیے کا انتخاب کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر غل پڑ گیا کہ بنتے علی کوچ کر فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔
محبوب کبریا کی عزادار 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی، سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال، وہ بولی نیند آ گئی ہے اکرے کے، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھا، اور اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھا۔ یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر، چادر زمین پر پھینکے چلائی بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے اب وہ کھلانے والی کہاں تم پا میں، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئے، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے، اماں تو مر گئے، شیر خدا ترو مغموم، شیر خدا تھے مسترو مغموم ہوئے، سر پیٹتی تھی زینب کلثوم، سر پیٹتی تھی زینب کلثوم، پکڑے تھے دل کے سیدے مسموم ہوئے، بسمل تھے خاک پر شہے مظلوم ہوئے، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر اور تڑپے کچھ اس طرح کے زمانہ اتر تڑپے کچھ اس طرح سے امامہ اتر، لکھا یہ تھا کہ آخری مجرا قبول، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیت نہ فراموش کی، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دی، دوم یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھا، دوم یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھا، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھا، ہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتا، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتا، سو سو جگہ نشان لحد کا بنا، سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کی
کیا ابو تراب نے زہرا کو شب میں دفن کیا دل کباب نے غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے پر کیا عوض کیا فلک بے حجاب یوں زینب حضی سے جہاں کی نظر پھرے مادر تو سب کو دفن ہو وہ ننگے سر مادر تو سب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری بابا کو روتے روتے ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات. یہ جو آپ کے سامنے بھی مرثیہ خوانی کر رہے تھے یہ تھے جناب حسن عباس صاحب، ماشاءاللہ مولا ان کو سلامت رکھے. اور اس کے بعد ایک آصف صاحب فرائض انجام دیں گے پیش خوانی کے بعد، اس کے بعد مولانا صاحب نیچے کر فرمائیں گے. ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات. مومنہ تھی بطور خاص، مومنہ تھی صاحب کردار تھی، مومنہ تھی صاحب کردار تھی اور مدعی شہ ابرار تھی. خلق میں نرمی سخاوت بے مثال، خلق میں نرمی سخاوت بے مثال، اہل دل کے واسطے گلزار تھی، اہل دل کے واسطے گلزار تھی. ذکر حق سے دل ہمیشہ شاد تھا، ذکر حق سے دل ہمیشہ شاد تھا، دل کی خوشبو سے بھی سرشار تھی، دل کی خوشبو سے بھی شرسار تھی. آج نم دیدہ سبھی احباب ہیں، آج نم دیدہ سبھی احباب ہیں، محفلوں میں رونق گفتار تھی، محفلوں میں رونق گفتار تھی. ہر کسی کے غم میں تھی شامل صدا، ہر کسی کے غم میں تھی شامل صدا، درد مندوں کی بڑی غمخوار تھی، درد مندوں کی بڑی غمخوار تھی. صبر صبر ایثار و وفا کی داستاں، صبر ایثار و وفا کی داستاں، خوبیوں کا ایک ہنسی انبار تھی، خوبیوں کا ایک ہنسی انبار تھی. چھوڑ کر دنیا چلی رب کے حضور، چھوڑ کر دنیا چلی رب کے حضور، اپنے رب کے حکم پر تیار تھی، اپنے رب کے حکم پر تیار تھی. راہ حق میں عمر ساری صرف کی، راہ حق میں عمر ساری صرف کی، نیکیوں کا ایک ہنسی انبار تھی، نیکیوں کا ایک ہنسی انبار تھی. اہل خانہ کو ملے کیسے سکون، اہل خانہ کو ملے کیسے سکون، اپنے گھر والوں کی ذمہ دار تھی، اپنے گھر والوں کی ذمہ دار تھی. سوگوارے کربلا میسم تھی وہ، سوگوارے کربلا میسم تھی وہ، جنت الفردوس کی حقدار تھی، جنت الفردوس کی حقدار تھی. بابا سے بلند نعرہ صلوات. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں،
موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں۔ نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، ایک ایک مصرع بطور خاص۔ چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پہرن بچوں کو پہناتی ہے ماں، ایک ایک حسرت کو اپنے عزم و استقلال سے آنسوؤں سے غسل دے کر خود ہی دفناتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، بھوکا رہنے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ میں گزاروں جناب آصف صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے کلام کو سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ چند اشعار کچھ والدہ کے حوالے سے۔ زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے، زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے، گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے، زندگی ہو گئی ویران،
ماں تیرے جانے سے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، لگتے ہیں اب سبھی انجام، ماں تیرے جانے سے، بیٹھ کر پاس میرے بات جہاں کرتی تھی، بیٹھ کر پاس میرے بات جہاں کرتی تھی، سونا وہ ہو گیا دالان، ماں تیرے جانے سے، زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے، کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ سب ہنس کے سہے، کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے، سوچ کر ہوں میں پشیمان، ماں تیرے جانے سے، مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کے نادن مجھ کو، مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کے نادن مجھ کو، کھو گئی وہ تیری مسکان، ماں تیرے جانے سے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ رہے، تو اس کے اوپر ایک شعر ہے کہ موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کر کے، موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کر کے، رہ گیا دل میں یہ ارمان، ماں تیرے جانے سے، ہے بڑا گھر بھی میرا پاس ہے دولت بھی بہت، ہے بڑا گھر بھی میرا پاس ہے دولت بھی بہت، پھر بھی رہتا ہوں پریشان، ماں تیرے جانے سے، جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے، جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے، اب ہوئی ہے تیری پہچان، ماں تیرے جانے سے، بعد میرے بھی یوں ہی
مل کے رہیں، بعد میرے بھی یوں ہی ساتھ میں سب مل کے رہیں، یاد آتا ہے وہ فرمان ماں تیرے جانے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ محمودن بیگم کربلائی بنت نذیر علی مرحوم اور مرحوم باقر حسین ابن مرحوم امام الدین کربلائی، مرحوم امام الدین کربلائی ابن محمد اسماعیل اور مرحومہ صفدری بیگم بنت محبوب علی، مرحومہ بلقیس بانو بنت بھلن مرحوم کی روح کو فتوح اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کے ارواح کو ایصال ثواب فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی۔ صلوات پڑھیں عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، مجلس اعضا ایک ماہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، مجلس چہلم کے عنوان سے، اور مجلس برسی ہے انہی کے والد مرحوم کی۔ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی غم آتا ہے تو ہم آل محمد کے چاہنے والوں کا یہی شیوا ہے کہ ہم اپنے غم کا علاج، اپنے غموں کا مداوا ذکر اہل بیت سے کرتے ہیں، اور آل محمد علیہ السلام کے غم کو اپنے ہر غم پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ماہ محرم ایام اعضاء شروع ہونے جا رہے ہیں، اور ان ایام میں ہم اپنے ہر غم کو بھلا کر اہل بیت اطہار اور اولاد پیغمبر کا غم مناتے ہیں۔ ماں انسانی لغت کا سب سے شیرین ترین لفظ ہے، جس کی مٹھاس انسان تاعمر بھلا نہیں سکتا۔ یہ صدمہ معمولی صدمہ نہیں ہوتا ہے،
معمولی غم نہیں ہوتا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ رب کریم مرحومہ کے فرزندوں کو اور اہل خانہ کو صبر عنایت فرمائے، اور آج کی اس مجلس عزا کا ثواب ان کی روح الفتوح کو عنایت فرمائے۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی ذات گرامی، ذات بابرکت وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرا جز ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ حدیث معروف ہے اور آپ سب اس کے معنی اور مفہوم سے واقف ہیں، آگاہ ہیں۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا جز ہے۔ جزء پیغمبر ہونا سیدہ زہرا کا وہ مرتبہ ہے، وہ کمال ہے، وہ درجہ اور منزلت ہے جس تک کوئی افراد بشر میں سے پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ عام طور سے کبھی کبھی یہ ترجمہ سننے کو ملتا ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مگر پیغمبر نے قلب و جگر کی بات نہیں کی ہے۔ لفظیں بالکل واضح ہیں۔ عربی میں اتنا عربی کا مفہوم سمجھنا ایک عام انسان کے لیے بھی آسان ہے۔ آپ تو فرش عزا پر پل کے پروان چڑھے ہیں، آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ پیغمبر نے 3 لفظیں ارشاد فرمائی، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ ٹکڑا ہے میرا۔ یہ 3 لفظیں ہیں، قلب و جگر کی بات نہیں کی، اس لیے کہ جب بات دل کے ٹکڑے کی آتی ہے، جگر کے ٹکڑے کی آتی ہے، تو سننے والے کے ذہن میں وہی مفہوم آتا ہے کہ جب کوئی باپ فرط محبت میں اپنے بچے کے لیے کہتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا۔ والدین یہ لفظ اپنی اولاد کے لیے عام طور سے استعمال کرتے ہیں، تو جب ترجمہ وہ کیا جاتا ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، تو ذہن میں مفہوم وہی آتا ہے کہ پیغمبر ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی سے اظہار محبت کر رہے ہیں، مگر پیغمبر نے اتفاق سے قلب و جگر کی بات نہیں کی۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فرق ہے دونوں باتوں میں۔ یہ ایک باپ کی طرف سے بیٹی کے لیے صرف اظہار محبت کی حد تک نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو پہلے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ خود پیغمبر کیا ہیں تو سمجھ میں آئے گا فاطمہ زہرا کیا ہیں۔ چھوڑیے دنیا کی باتوں کو، نہ جائیے لوگوں کے پاس، مت جائیے راویوں کے پاس، قرآن سے پوچھئے پیغمبر کی حیثیت کیا ہے، پیغمبر کی منزلت کیا ہے۔ قرآن نے رسول اللہ کی شخصیت کے بارے میں تمام نسبتوں، تمام رشتہ داریوں، تمام دنیاوی تعلقات کو درکنار رکھتے ہوئے پیغمبر کی ایک حیثیت کو ثابت بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد کچھ نہیں ہے بس ہمارے رسول ہیں۔ اب اگر وہ رسول کہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو یہ بیٹی ہونے کی بات نہیں ہے، جزء رسالت ہونے کی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ فاطمہ جزء رسالت ہے، فاطمہ شریک منصب رسالت ہے، فاطمہ شریک کار رسالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے اندر ہر وہ کمال پایا جاتا ہے جو کل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک منطقی قاعدہ ہے۔ آپ کسی حوض سے اگر ایک جگ میں یا گلاس میں پانی لیتے ہیں، یا کسی دریا سے آپ کوئی پانی لیتے ہیں، یا کسی سمندر سے آپ کوئی نہر نکالتے ہیں، تو سب کو پتا ہے کہ جو کل کا حکم ہے وہی جز کا حکم ہے۔ ہر وہ خوبی، ہر وہ کمال جو کل میں پایا جاتا ہے وہ جز کے اندر پایا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا کی شخصیت میں ہر وہ کمال موجود ہے جو شخصیت پیغمبر میں ہے، چونکہ پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعد رسالت مآب حضرت زہرا نے
وہی کام انجام دیا جو پیغمبر اکرم انجام دیتے آ رہے تھے۔ رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں جہاں امت کو دین سکھایا، شریعت سکھائی، احکام دین و شریعت بتائے، نماز روزے کے احکام بتائے، وہی پیغمبر اکرم نے امت کے لیے نظام حاکمیت کو قیامت تک کے لیے معین کیا۔ اور امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی خلافت، جانشینی اور نیابت اور ولایت کا اعلان رسول اللہ نے تاعمر کیا، اور امت جانتی ہے، اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جتنی بار امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا ہے اپنی زندگی میں، اتنا اعلان کسی حکم شریعت کا نہیں کیا۔ ذوالعشیرہ کی سب سے پہلی دعوت سے لے کر غدیر کے میدان تک رسول اللہ امت کے لیے نظام ولایت کو بتاتے رہے۔ قرآن نے کہا تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت آیہ ولایت ہے جس میں اسلام کے نظام حاکمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے آواز دی کہ سنو، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ ولی یعنی صاحب اختیار، مالک، حاکم، تمہارا حکمراں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو یہ آیت مکمل طور پر اسلام کے نظام حاکمیت کو بیان کر رہی تھی۔ اس کی تبلیغ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اتنی بار اس لیے کی کہ اگر انسان نظام ولایت سے وابستہ نہ ہو تو نہ اس کی نماز کوئی فائدہ پہنچانے والی ہے، نہ روزہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے، نہ حج و زکوٰۃ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے نظام ولایت کو امت کے سامنے بارہا بیان کیا۔ آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ اگر ولایت نہیں ہے تو انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتا، اور ولایت کے بغیر دین بے معنی ہے۔ اس لیے کہ ولایت ہر عمل کی اصل روح کا نام ہے، اصل روح کا نام ولایت ہے۔ اگر ولایت نہیں تو انسان کی عبادت اتنی بے روح ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے شاعر نے کہا کہ غلاف کعبہ کفن ہو حرم میں موت آئے۔ غلاف کعبہ کفن ہو حرم میں موت آئے، اگر علی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ ولایت ہے جو عمل کی اصل روح ہے۔ نماز بے ولایت کے نماز نہیں ہے، روزہ بغیر ولایت کے روزہ نہیں ہے، حج و زکوٰۃ بغیر ولایت حج و زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے ذوالعشیرہ کے میدان سے لے کر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے میدان تک امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا۔ 1.25 لاکھ حاجی اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ تو آج امت معنی ولایت میں تشکیک کرتی ہے، بہانہ تراشیاں کرتی ہیں کہ مولا کے معنی یہ ہے، مولا کے معنی وہ ہے، مولا کے معنی وہ ہے، دوست کے ہیں، ساتھی کے ہیں، ہم نشین کے ہیں۔ لغت میں یہ بھی معنی ہے، وہ بھی معنی ہے، وہ بھی معنی ہے۔ سارے معنی مانتی ہے امت لفظ مولا کے، مگر تعجب ہے وہ نہیں مانتی جسے رسول منوانا چاہتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے، لغت میں لکھے ہوئے سارے لفظ معنی کے مولا کو امت ماننے کو تیار ہے، مگر اصل بغاوت دین سے یہ ہے کہ جو رسول اللہ منوانا چاہتے تھے وہ نہیں مانتے۔ پیغمبر نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے آپ سے کہ علی تم سب کے مولا ہیں۔ اگر اتنا کہتے رسول اللہ تو آپ معنی مولا کو طے کرنے بیٹھ جاتے۔ آپ کی مرضی ہے، دوست معنی لیتے، ہم نشین معنی لیتے، ساتھی معنی لیتے، کچھ بھی لیتے، مگر پیغمبر نے یہ نہیں کہا علی تمہارے مولا ہیں۔ پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا
لیے علی مولا ہے. یعنی جس معنی میں رسول کو مولا مانو گے اسی معنی میں علی کو مولا ماننا ہوگا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اب کسی بے ڈھنگے مسلمان میں یہ ہمت ہے کہ پیغمبر کو اپنا دوست کہے؟ رسول اللہ آپ کے دوست نہیں ہیں، رسول اللہ آپ کے آقا ہیں. رسول کسی کے ہم نشین نہیں ہیں، رسول حاکم ہیں، سردار ہیں، نفسوں پہ اختیار رکھنے والے ہیں. اس لیے کہ خلیل اللہ ابراہیم ہو کے اس درجے پہ فائز ہیں کہ انہیں اگر کوئی دوست کہہ سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کہہ سکتا ہے. حضرت ابراہیم کو دوست کہنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ابراہیم سب کے دوستی کا رتبہ ان کا اتنا بڑا ہے کہ ان سے دوستی کی بات صرف اللہ کر سکتا ہے. ابراہیم اللہ کے دوست ہے، خلیل اللہ. ارے جب ابراہیم کا یہ درجہ ہے کہ عام انسان ابراہیم سے دوستی کی بات نہیں کر سکتا تو جو فخر ابراہیم ہو. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. جو فخر ابراہیم ہو اسے ایک جھاڑی جیسی داڑھی رکھنے والا مسلمان دوست کہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علی تم سب کے مولا ہیں. پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو بس جو جس معنی میں رسول اللہ کو مولا مانتا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے. اور پیغمبر نے تو غدیر کے میدان میں اتنی وضاحت سے یہ بات فرمائی کہ یہ جملہ کہنے سے پہلے 1.25 لاکھ حاجیوں سے اس بات کا اقرار لے لیا کہ تم سب کو یہ بات پکے طور پہ پتہ بھی ہے یا نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کون ہوں. اس لیے پیغمبر نے ایک سوال پوچھا تھا 1.25 لاکھ حاجیوں سے. کیا پوچھا تھا؟ الست اولا بکم من انفسکم. مسلمانوں بتاؤ تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر، تمہارے وجود پر، تمہارے جسم و جان پر میرا اختیار، میرا حق تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ تو آپ نے سنا ہے 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا بلا یا رسول اللہ، بے شک، بلا شک آپ ہماری نفسوں کے مالک ہیں. سوال یہ ہے کہ ان 1.25 لاکھ حاجیوں نے اتنی آسانی سے رسول اللہ کے اس سوال کا جواب کیسے دے دیا؟ بھائی کچھ تو سوچتے کہ کیا جواب دینا ہے، کچھ تو غور کرتے، مگر اس لیے غور نہیں کیا کہ قرآن مسلمانوں کو پہلے ہی پیغمبر کی حیثیت کے بارے میں بتا چکا تھا. جو سوال رسول کر رہے تھے یہ یوں ہی نہیں تھا، اس کی بیس تھی قرآن کی آیت پر. جو رسول اللہ نے پوچھا الست اولا، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، اس بات کو قرآن مسلمانوں سے پہلے بتا چکا تھا. کس آیت میں؟ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن ان مسلمانوں کو بتا چکا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کی شان یہ ہے، نبی کا رتبہ یہ ہے، نبی کی منزلت یہ ہے کہ نبی تمام مومنوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. قرآن پہلے بتا چکا تھا. جو قرآن امت کو بتا چکا تھا، اب وہی رسول اللہ نے ان 1.25 لاکھ حاجیوں سے پوچھا بتاؤ کیا تمہارے نفسوں پہ میرا حق، میرا اختیار تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے سب نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا بلا یا رسول اللہ. اب پیغمبر نے بلا فاصلہ کہا فمن کنت مولا ہو، جس کی جان و مال کا مالک میں ہوں اس کا صاحب اختیار آج سے علی ابن ابی طالب ہے. یہ ہے حقیقت غدیر. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یا
فرماتا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اچھا آج جو مفتی جو ملا معنی مولائیت میں اور لفظ مولا کے معنی میں ادھر ادھر کی بہانہ تراشیاں کرتے ہیں وہ آج کرتے ہیں، مگر کل جتنے غدیر کے میدان میں تھے ان میں سے ایک نے بھی یہ بحث ایک دوسرے سے نہیں کی تھی کہ لفظ مولا کے معنی کیا ہے. کسی نے نہیں کی تھی نا. بلکہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ بڑے بڑے قد آور لوگوں نے علی کے پاس آ کے کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، علی آپ کو بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو کہ آج سے آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے. اصبحت مولایا کل مومن و مومنہ، آج سے آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا بن گئے. حضرت جو حضرت جی نے آ کے مبارکباد دی تھی یہ دوستی کی مبارکباد تھی. یعنی یہ بتا رہے تھے علی آپ آج سے ہمارے دوست بنا دیے گئے، بڑی آپ ہو کون جس سے دوستی پہ علی کو مبارکباد دی جائے؟ کل کا کافر اگر آج بیٹھا ہے تو اس سے دوستی علی کی ہو جانا کمال نہیں ہے. مبارکباد علی کو نہیں دی جائے گی، مبارکباد اس پست انسان کو دی جائے گی کہ جس نے عمر بھر بتوں کو سجدہ کیا ہے آج اس کا دوست بنا دیا گیا جس کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے جھکا نہ ہو. مبارکباد دونوں میں کسے دی جانی چاہیے؟ انہیں تو اپنی کمر ٹھوک کے کہنا چاہیے تھا آج ہم اس منزل پہ آ گئے کہ آپ کو ہمارا دوست بنا دیا گیا. لیکن علی کو مبارکباد دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دوستی کی بات نہیں ہے، یہ حاکمیت کی بات ہے. اور صرف یہیں پر بات نہیں رک جاتی صاحب، رسول اللہ نے تو غدیر خم کے میدان سے 3 دن تک ان حاجیوں میں سے ایک کو بھی تب تک جانے نہیں دیا جب تک ایک ایک سے علی کے ہاتھ پر بیعت نہ لے لی. بیعت لی گئی ہے بھائی، دنیا میں کہیں بھی دوستی پہ بیعت نہیں ہوتی. بیعت ہمیشہ حاکم کی ہوتی ہے، بیعت ہمیشہ حکمراں کی ہوتی ہے، بیعت ہمیشہ مولا کی ہوتی ہے. تو بیعت لی رسول اللہ نے، 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ حاجیوں میں سے ایک کو بھی نہیں جانے دیا جب تک ایک ایک نے، مرد ہو یا عورت، علی کے ہاتھ پر بیعت نہ لے لی. سب نے بیعت کری علی کے ہاتھ پر، ایک ایک فرد نے بیعت کی علی کے ہاتھ پر. عجیب اتفاق ہے رسول اللہ کی جانب سے 3 دن کی یہ روک جو پیغمبر نے لگائی اور 3 دن تک روکے رہے رسول اللہ. جہاں بیعت کروانا مقصد تھا وہی پیغام غدیر کو گھر گھر تک پہنچانا بھی مقصد تھا. اس لیے کہ کوئی بھی حکم اسلام رسول اللہ نے اتنے بڑے مجمع میں پہنچایا ہی نہیں. بھائی جب نماز کا حکم پہنچایا تو اتنے لوگوں کے سامنے تھوڑا ہی تھا، روزے کا حکم پہنچایا تو اتنے لوگوں کے سامنے تھوڑا ہی تھا، حج کا پیغام پہنچایا تو اتنے لوگوں کے سامنے تھوڑا ہی تھا. کہیں 10 صحابی، کہیں 50 صحابی، کہیں 20 صحابی، مگر علی کی ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان تھا. اور وہ حاجی بھی صرف مکہ اور مدینہ کے نہیں تھے، جتنا بھی عالم اسلام اس وقت موجود تھا، ہر شہر، ہر قریے، ہر قبیلے کا آدمی تھا. 3 دن پیغمبر نے روکا. اب ظاہر سی بات ہے 3 دن بعد اگر حاجی صاحب گھر پہنچ رہے ہیں تو سوال تو کیا جائے گا نا کہ حضرت کہاں رہ گئے تھے، اتنا وقت کہاں لگا دیا. اور صرف حاجی صاحب نہیں تھے، وہاں حجنیں بھی تھیں اس حج میں جنہوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، 3 دن رکی رہی. تو اگر گھر جا کے حاجی صاحب کی اہلیہ نہ پوچھیں تو حجن صاحب کے شوہر تو ضرور ہی پوچھیں گے کہ 3 دن کا وقت اتنی دیری کہاں ہو گئی. اب ہر کوئی اپنے گھر جا کر یہ بتانے پہ مجبور تھا کہ رسول اللہ نے روک لیا تھا. کہ کیوں روکا تھا؟ کہ غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو کا اعلان سن کے چلے آتے. کہ نہیں، رسول اللہ نے تب تک آنے ہی نہیں دیا
میں سے ہر ایک سے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو علی کو حاکم بنایا گیا ہے، امت کا حکمراں بنایا گیا ہے، نفسوں کا مالک بنایا گیا ہے، خلیفہ برحق بنایا گیا ہے۔ اسے غدیر کے میدان میں موجود ہر کوئی جانتا تھا، ہر کوئی وہاں تو جانتا تھا۔ اب چاہے کتنی ٹامک ٹوئیاں ہمارے مسلمان، لیکن وہاں جتنے تھے سب جانتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ بھی جانتا تھا جسے علی کے اعلان ولایت سے انتہائی دکھ پہنچا تھا، نعمان ابن حارث فہری۔ حارث ابن نعمان فہری کا نام غدیر کے واقعے میں یقینی طور پہ آپ نے سنا ہوگا۔ علی کی ولایت قبول کرنا کبھی بھی منافق اور کافر کے لیے آسان رہا ہی نہیں، اس لیے کہ علی کی محبت مومن کے دل میں آتی ہے، کبھی بھی کافر یا منافق کے نہیں آتے۔ اور ہم ایک بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمارا مسلم عقیدوں میں سے ہے شیعت کے، کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ کافر ہوگا یا منافق۔ اور جو کافر یا منافق ہے، نہ صرف یہ کہ اس کا دل علی کی محبت سے خالی ہوگا، اس کا دل رسول اللہ کی محبت سے بھی خالی ہوگا، اس کا دل بالیقین اللہ کی محبت سے بھی خالی ہوگا۔ یعنی علی سے عداوت صرف علی سے عداوت نہیں ہے، اللہ سے بھی عداوت ہے، رسول اللہ سے بھی عداوت ہے۔ اور اس کا اظہار میدان غدیر میں خود ہو گیا۔ علی کی ولایت کا اعلان اس منافق کے اوپر اتنا گراں گزرا کہ رسول کائنات سید الانبیاء، جس نے امت کو تاریکیوں سے نکال کر نور علم اور نور معرفت کا راستہ دکھایا تھا، پیغمبر کے سامنے آ گیا یہ ملعون۔ اور اب دیکھیے، میں نے کہا نا، جس کے اندر علی کا احترام نہ ہو جس کے دل میں، اس کے دل میں نہ اللہ کا احترام ہوگا نہ رسول اللہ کا۔ اس نے آ کے کہا محمد، لہجہ انتہائی رقیق، توہین آمیز، بد زبانی کا لہجہ۔ کہاں رسول کائنات، کہاں اس ملعون نے کہا اے محمد، آپ نے ہم سے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا حج پہ آؤ، ہم حج پہ آئے، آپ نے خمس و زکوٰۃ کی بات کی، ہم نے مان لیا۔ مگر آج آپ نے اپنے بھائی کو امت کا حاکم بنا دیا۔ میں نے کہا غدیر کے میدان میں عام مسلمان کی تو بات چھوڑیے، جو مسلم منافق اور کافر تھا اسے بھی پتا تھا کہ یہاں دوستی کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، علی کی حاکمیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ جو مسلم منافق یا کافر تھا اسے بھی پتا تھا، وگرنہ پیغمبر سے آ کے بد زبانی نہ کرتا۔ آج آپ نے اپنے بھائی کو امت کا حاکم بنا دیا۔ یہ کام آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ دیکھیے، پیغمبر کوئی کام سوائے حکم خدا انجام نہیں دیتے، نہ کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ جس کی زبان پہ وما ینطق عن الہوا کا پہرا ہو، اے میرے رسول، آپ اپنی پسند ناپسند سے کبھی کچھ نہیں کہتے، بس وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے۔ لیکن اس منافق کو پیغمبر کی ذات پہ بھروسہ نہیں تھا، اس نے آ کے کہا یہ کام جو آپ نے آج کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے یا اپنی مرضی سے کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی اپنے داماد کو امت کا حاکم بنا کے جانا چاہتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا تم جانتے ہو کہ میں نہ کچھ کہتا ہوں سوائے حکم پروردگار کے، نہ کچھ کرتا ہوں سوائے حکم پروردگار کے۔
میں نے جو اعلان کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان، علی کی ولایت کو ماننا منافق کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جس پیغمبر کو کفار نے بھی صادق اور امین مانا تھا، اس کے باوجود پیغمبر کو اس نے سچا نہیں مانا، اور ایک بات کہہ کے چلا کہ اگر یہ اعلان، اتنی بڑی جسارت کوئی رسول کے ساتھ کر نہیں سکتا، اگر یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے تو اللہ ابھی آپ پر عذاب نازل کرے۔ تصور کر سکتا ہے کوئی اتنی جسارت رسول اللہ سے کرے؟ اگر یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے تو اللہ آپ پر عذاب نازل کرے، اور اگر یہ اعلان آپ نے اللہ کی طرف سے کیا ہے جو میں نہیں مانتا، اگر اللہ کی طرف سے کیا ہے تو اللہ مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ سأل سائل بعذاب واقع، قرآن نے ایک آیت میں کہا عذاب مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب مانگا جو ٹل نہیں سکتا، اس لیے کہ علی کی عداوت کے عذاب کو اللہ کسی حال میں روکتا نہیں ہے۔ ابھی پیغمبر کے پاس سے اٹھ کے چند قدم چلا ہی تھا کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا، سر پہ پتھر ایسا آگے گرا کہ منحوس وجود چبائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ قرآن نے اس یاد کو، اس تذکرے کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب مانگا جو ہر حال میں نازل ہونے والا تھا۔ عذاب نازل ہوا، اور یہ رسول اللہ جس پیغام کو زندگی پر پہنچاتے رہے، رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ منافقوں کا ٹولہ جنہوں نے ابتداء اسلام سے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ ہم پیغمبر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، پیغمبر کے دین کو پھیلنے سے تو نہیں روک سکتے، اسلام کی گسترش کا راستہ تو ہم نہیں روک سکتے، مگر بعد رسول اللہ وہ نہیں ہونے دیں گے جو پیغمبر چاہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے، اور وہ ہے علی کا حق خلافت اور وصایت اور علی کی جانشینی۔ غدیر کو ابھی 70 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ امت نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر علی کے حق خلافت اور حکومت پر ڈاکہ ڈال دیا۔ استاد محمد دشتی ایک عظیم محقق ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی حیات میں، زندگی میں، اسلام کے 2 مرکزی شہر مکہ اور مدینہ، ان دونوں شہروں میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا، اس بات کو غور سے سن لیجیے گا، رسول اللہ کی زندگی میں مکہ اور مدینہ 2 اسلام کے بڑے شہروں میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جسے یہ بات یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ بعد رسول جانشین رسول علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ کوئی مسلمان اس زمانے میں ایسا نہیں تھا رسول اللہ کی حیات میں جسے یہ بات یقینی طور پر، پکے طور پہ پتہ نہ ہو کہ جانشین رسول علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ پیغمبر نے اتنی بار علی کی ولایت و خلافت اور جانشینی کا اعلان امت کے سامنے کیا تھا کہ اتنا کسی چیز کا اعلان نہیں کیا تھا، سب کو یہ بات یقینی طور پر پتہ تھی۔ اور رسول اللہ کے بعد جب علی کے حق خلافت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو یہ غدیر کے اوپر سب سے بڑا حملہ تھا خط نفاق یعنی سقیفہ۔
چونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر امت سے ولایت چھین لی جائے تو نماز نہیں رہے گی، روزہ نہیں رہے گا، حج نہیں رہے گا، یعنی عمل باقی رہے گا مگر روح عمل امت سے غائب ہو جائے گی، روح عمل کو چھین لیا جائے گا۔ مگر اس خط نفاق کے مقابلے ایک ذات کھڑی ہوئی، وہی جس کی ذمہ داری تھی کار رسالت کو انجام دینا، جو بضعت الرسول تھی، جو جزء رسالت مآب تھی، جو شریک منصب رسالت تھی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ زہرا دربار خلافت میں آئی ہے، وہ بی بی کہ جس کا باغ فدق چھین لیا گیا۔ دیکھیے اصل ڈاکہ جو آل محمد کے حق پہ ڈالا گیا وہ تھا ولایت اور خلافت پہ ڈاکہ۔ مسند خلافت علی سے چھین لی گئی اور علی کی ولایت سے بغاوت کی گئی، مگر یہ معنوی چیز تھی۔ بی بی فدق کے بہانے کیوں آئی دربار میں؟ مقصد فدق مانگنا نہیں تھا، مگر فدق ایک ایسی چیز تھی جسے لوگ آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے اور دیکھتے تھے۔ محسوس چیز میں اور مشہود چیز میں فرق ہوتا ہے۔ جو چیز دیکھی جا سکتی ہے اس کے ذریعے استدلال کیا اس چیز پر جسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ بھائی خلافت جو علی کا حق تھا وہ محسوس کرنے والی چیز تھی، عقل کے ذریعے سمجھے جانے والی چیز تھی، وہ کوئی ظاہری فزیکل چیز تو نہیں تھی۔ اس لیے بی بی چونکہ امت اتنی قابل نہیں تھی، اس لیے خطبہ فدق دینے کے لیے دربار میں آئی۔ فدق کے بارے میں ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ فاطمہ کا حق ہے، حتیٰ کہ چھیننے والوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا حق نہیں تھا، مگر رسول اللہ جو چھوڑ کے جائیں گے وہ امت کا اختیار ہوگا۔ انہوں نے بہانہ تراشی کی۔ اسی لیے آپ کو یہ جان کے تعجب ہوگا کہ جو بی بی نے دربار میں آ کے خطبہ دیا ہے جسے خطبہ فدق کہا جاتا ہے، اس خطبے کے صرف ایک پیراگراف میں بی بی نے فدق کے معاملے پہ بات کی ہے، باقی سارا خطبہ امت کی گمراہی، کجروی اور امت کی اہل بیت سے بغاوت پر مشتمل ہے۔ بی بی نے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ اتکفرون بعد الایمان، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف جا رہے ہو؟ جس راستے پہ امت کو لے جایا جا رہا ہے اس راستے پہ امن و امان کا یہ مذہب قتل و خوریزی کے مذہب میں بدل جائے گا۔ فاطمہ زہرا نے علی کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ کبھی کبھی ایک مسلمان سوچتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کو اتنا کیوں ستایا گیا کہ وہ دنیا سے مرثیہ پڑھتے ہوئے گئی، سبت علیہ مصائب اللہ، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج 1400 سال بعد بھی اگر کسی کی نسبت رسول اللہ سے ثابت ہو جائے، کوئی آ کے ہمارے درمیان یہ بتائے کہ میں سید ہوں، فرزند رسول ہوں، نسل رسالت مآب سے ہوں، تو ہمارے دلوں میں اس کا احترام پایا جاتا ہے جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آج اگر 1400 سال بعد بھی کسی کی نسبت رسول اللہ سے ثابت ہو جائے تو معاشرے میں اور سماج میں اس کا احترام کیا جاتا ہے، مگر اس امت نے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کا احترام کیوں نہیں کیا؟ ایک بیٹی ہے رسول اللہ کی امت کے درمیان، فاطمہ نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، زہرا نے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ فاطمہ کا قصور کیا تھا؟ اس شہر میں کوئی قصور نہیں تھا زہرا کا۔ جس دروازے کو امت نے جلایا اس دروازے سے بھی کبھی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ دروازہ تو وہ ہے جس کا قصیدہ آج تک قرآن پڑھ رہا ہے کہ اس دروازے سے یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو رزق بانٹا جاتا تھا۔ سورہ دہر کی وہ آیت اسی دروازے کا قصیدہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اسی دروازے سے مسکینوں کو، اسیروں کو اور یتیموں کو رزق بانٹا جاتا تھا۔ تو فاطمہ کے دروازے سے تو کسی کو اذیت نہیں ہوئی تھی۔
فاطمہ کا امت کی نگاہ میں تنہا قصور یہ تھا کہ جس طرح سارا مدینہ علی کے حق کے بارے میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے، فاطمہ خاموش کیوں نہیں ہے؟ اس شہر میں اکیلی فاطمہ نظام ظلم کے سامنے کھڑی تھی، اور فاطمہ نے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ یاد رکھو اگر ظلم کے مقابلے میں تنہا بھی ہو تو ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت رکھنا، ظلم سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنا۔ واللہ اگر زہرا نے کل مدینے میں اکیلے ظلم کا مقابلہ نہ کیا ہوتا تو کربلا میں 72 افراد ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ پیدا کر پاتے۔ اور آج تک یہ قوم اگر ظالموں کے سامنے کھڑی ہے تو اس کی وجہ وہی عظمت فاطمہ زہرا ہے جو اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ چونکہ شیعت کی تاریخ اسی دروازے کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے جس کے اوپر امت آگ اور لکڑیاں لے کے کھڑی تھی۔ شیعت کا سفر وہیں سے تو شروع ہوا ہے نا۔ فاطمہ زہرا جب دروازے کے پیچھے کھڑی تھی وہیں سے شیعت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے سے شیعت ہو کے گزری ہے، شیعت کربلاؤں سے گزری ہے، شیعت زندانوں سے گزری ہے، شیعت مقتلوں سے گزری ہے۔ یہ مذہب یوں ہی تو زندہ نہیں ہے، جسے مٹانے کے لیے 1400 سال ہر دور کے ظالم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، جسے مٹانے کے لیے لشکر لگا دیے ہو، فوجیں لگا دی ہو، بیت المال خرچ کر دیے گئے ہو، وہ قوم آج بھی تاریخ کے منظرنامے پہ سر اٹھائے کھڑی ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ جسے مٹانے کے لیے لشکر لگا دیے گئے ہوں، افواج لگا دی گئی ہوں، دولتیں لٹا دی گئی ہوں، جسے مٹانے کے لیے وہ قوم آج بھی منظرنامے پہ کھڑی۔ یہ عزم فاطمہ زہرا، یہ عزم کربلا والوں کا عزم ہے۔ کربلا ایسا حملہ ہے سقیفہ پر جس کے بعد قیامت تک سقیفہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ ان ظالموں کا خیال یہ تھا کہ ہم نے علی کو خانہ نشین کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ ان ظالموں کا خیال یہ تھا کہ ہم نے علی کو خانہ نشین کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے بے سہارا کر دیا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جہاں ولایت نہ ہو وہاں سارا دین بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ سوچئے غدیر کے بعد جب رسول اللہ کی وفات ہوئی اور علی کے حق خلافت پہ قبضہ کر لیا گیا، امت ولایت کے راستے پہ نہیں چلی۔ اس کا نتیجہ 50 سال میں یہ آیا کہ یزید جیسا بدکار اور فاسق و فاجر مسند خلافت اسلامی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ یہ یزید 1-2 دن کا نتیجہ نہیں تھا، یزید نتیجہ تھا اسی بغاوت کا جو رسول اللہ کے بعد امت کے ساتھ کی گئی تھی۔ کوئی ایسا تھوڑا ہی کہ امت آگے سن 60 ہجری میں رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد اتنی بے حس ایک ہی دن میں ہو گئی کہ یزید جیسا بدکار مسند خلافت پہ آ کے بیٹھ گیا۔ نہیں صاحب، یزید نتیجہ تھا سقیفہ کے انحراف کا، یعنی 50 سال میں یہ امت اتنی مردہ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے، اگر ولایت چھین لی جائے تو نماز نہیں رہتی، روزہ نہیں رہتا، حج نہیں رہتا۔ کیا اس 50 سال میں مسلمانوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ نہیں صاحب، نمازی بہت تھے۔ انہوں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے تھے کہ نہیں، روزے بھی بہت رکھ رہے تھے مسلمان۔ حج پہ آنا چھوڑ دیا تھا کہ نہیں صاحب، حج کے لیے بھی مسلمان آ رہے تھے۔ سب کچھ تو ہو رہا تھا اس سماج میں، مگر چونکہ نماز، روزہ و حج کی جو روح ہے ولایت وہ چھین لی گئی تھی، اس لیے امت اس سب کے کرنے کے باوجود اتنی مردہ ہو گئی تھی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر مسند خلافت پہ آ گیا تھا اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور اسی بیداری کو امت میں لانے کے لیے حسین نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا۔ 8 ذی الحجہ کو حسین مکے سے کہاں چلے؟ کربلا کی طرف۔ یعنی ساری امت اسلام مکے میں جمع ہے حج کرنے کے لیے،
حج شروع ہونے والا ہے اور رسول کا نواسا حج کو عمرے سے بدل کے کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں حسین جا رہے تھے؟ دیکھیے، کربلا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ اتفاقاً کربلا ہوتی گئی، واقعات اتفاقاً نہیں۔ کربلا ایک ایسی تحریک کا نام ہے جس میں ہر قدم حسین نے سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کے اٹھایا تاکہ کربلا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ بن جائے، منارہ نور بن جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین نے بس اچانک حالات دیکھے اور مکہ چھوڑ کے کربلا چل دیے، نہیں، وجہ ہے۔ یہ تو آپ تو رسول کے نواسے، آپ بھی 3 دن اور رکیے، حج کر کے جائیے گا کربلا۔ مگر ایسے عین موقع پہ حسین نے مکہ کیوں چھوڑا؟ راز صرف وہ نہیں ہے جو بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے تھے جو حسین، نہیں، ایک وجہ وہ بھی ہے مگر ساری وجہ وہ نہیں ہے۔ اس وجہ میں مقصد حسینی کو چھپا دیا گیا ہے۔ اس کو ذرا یاد رکھیے گا، بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مکہ حسین نے اس لیے تھوڑا ہی چھوڑا کہ بس قاتل آ گئے تھے، اگر آ بھی گئے تھے تو اتنا آسان نہیں تھا حسین پہ ہاتھ ڈالنا، اس لیے کہ حسین کے ساتھ 18 بنی ہاشم کے جوان تھے، جن میں سب سے عظیم ذات ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ہے۔ حسین کو مارنا مکے میں اتنا آسان نہیں تھا، مگر تاکہ حرمت حرم الہی محفوظ رہے، ایک وجہ وہ بھی ہے مگر ساری وجہ وہ نہیں ہے۔ مکہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو حسین یہ بات بتا دیں، چونکہ جو آئے تھے حج کرنے وہ نمازی بھی تھے نا، بھائی اگر حج کرنے آئے ہیں تو نماز تو پڑھتے ہوں گے نا، حج کرنے آئے ہیں تو قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا، حج کرنے آئے ہیں تو طواف تو کریں گے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سماج میں نماز پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا، طواف کعبہ کیا جا رہا تھا، قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ حسین اسی مفہوم کو امت کے سامنے لانا چاہتے تھے جس پہ غدیر کے پہلے، غدیر کے بعد سقیفہ نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ حسین نے عین موسم حج میں مکہ چھوڑ کے کربلا کا رخ اس لیے کیا کہ حسین بتانا چاہتے تھے جس سماج میں نماز پڑھی جا رہی ہو، روزہ رکھا جا رہا ہو، حج کیا جا رہا ہو، طواف کعبہ کیا جا رہا ہو، مگر ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو، اس سماج کے لوگوں کی نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ اس راز کو امت کے سامنے حسین لانا چاہتے تھے کہ جب تک امت ولایت کی طرف واپس نہیں آئے گی اس تک نہ نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ حج رہے گا۔ یہی راز آج بھی ہے۔ نماز سارا عالم اسلام پڑھتا ہے، 57 ملکوں میں، 56 ملکوں میں اگر آپ جائیے تو نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی شاندار مسجدیں ہیں۔ حج کے لیے سارے مسلمان آتے ہیں۔ اتنا بڑا عالم اسلام جب مکے میں جمع ہوتا ہے تو دنیا دیکھ کے حیرت میں پڑ جاتی ہے، مگر ان سب کی نماز روزہ اپنی جگہ اور ان کی نماز روزہ اپنی جگہ جو ولایت علی سے وابستہ ہے، اس لیے کہ یہ 56 ہو کر آج سپر طاقتوں کے سامنے غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑے، اور جن کا راستہ غدیر اور کربلا سے گزرا ہے، اکیلی وہی قوم ہے جو وقت یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ فرق آج بھی چلا آ رہا ہے، کیونکہ نماز اللہ کی بندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے، روزہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کا سلیقہ سکھاتا، مگر جن کے پاس ولایت نہیں ہے ان کی نماز نہ کل نماز تھی نہ آج نماز ہے، ان کا روزہ نہ کل روزہ تھا نہ آج روزہ ہے، ان کا حج نہ کل واقعی حج تھا نہ آج حج ہے۔ اصل عبادت ان کو فائدہ پہنچاتی ہے
جن کے دل میں ولایت آل محمد پائی جاتی ہے، اور یہی کربلا کا وہ پیغام ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ دور جس سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، آپ اور ہم تو فرش عزا پہ پل کے بڑے ہوئے ہیں، ہماری تو بات الگ ہے۔ آج نہ جانے کتنے دیگر اقوام کے لوگ بھی اس بات کو پورے فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ آج وہ ہندو پنڈت جو ہماری کانفرنسوں میں آتے ہیں، وہ علی اعلان کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا نہیں کہ میں ہندو ہوں، میں نے 1400 سال سے کربلا کو سنا ہے، مگر اس دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھیا کہ کربلا کے عزم کسے کہتے ہیں، کربلائی ہمت کسے کہتے ہیں، کربلائی مردانگی کسے کہتے ہیں، اس دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اگر ہمارے پاس کربلا نہ ہوتی تو ہمارا حال بھی اسی ذلت و رسوائی جیسا ہوتا جیسا عام عالم اسلام کا۔ مگر کربلا کی راہ پہ چلنے والوں نے جو قربانیاں دی ہیں، آج ان قربانیوں کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ معمولی قربانیاں نہیں دی گئی ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے۔ اس راہ میں ہم نے جنرل قاسم سلیمانی جیسا سپہ سالار دے دیا، اس راہ میں ہم نے ابو مہدی المہندس جیسا مرد میدان دے دیا، اس راہ میں ہم نے سید حسن نصر اللہ جیسا مرد میدان دے دیا، اس راہ میں ہم نے جنرل حسین سلامی دے دیا، اس راہ میں ہم نے عبد الرحیم موسوی دے دیا، اس راہ میں ہم نے کتنی عظیم شہادتیں دی۔ عظیم دانشور ڈاکٹر علی لاری جانی شہید ہو گئے، کتنے شہیدوں کے نام آپ گن سکتے ہیں۔ اس راہ میں اس صدی کا سب سے بڑی شہادت اگر کوئی ہوئی ہے تو اس کی شہادت جس کے ہاتھ میں عزت حسینی کا پرچم تھا، اور وہ شہید ہیں سید علی خامنئی رحمت اللہ علیہ، جس شہادت نے ذہنوں میں انقلاب برپا کر دیا، جس شہادت نے دنیا کے ماحول کو بدل دیا ہے، جس شہادت نے آج وقت کے یزیدوں کو منہ چھپانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یہ شہادتیں کوئی معمولی نشان، یہ صدقہ ہے سب کربلائی تعلیمات کا۔ اتنی عظیم شہادتیں جو اس دور میں ہوئی ہیں یہ معمولی نہیں ہے، شہادتیں کربلا کا صدقہ ہے۔ کربلا نہ ہوتی تو نہ یہ عزم ہوتا، نہ یہ ہمت ہوتی، نہ یہ مردانگی ہوتی، نہ یہ شجاعت ہوتی، نہ یہ ولولہ ہوتا، نہ یہ جذبہ ہوتا۔ یہ سب کربلا کا صدقہ ہے، فیض کرم ہے۔ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اس دور میں، اور ان شہیدوں نے آج وقت کی سپر پاور کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ خوف کے مارے لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک مٹھی بھر قوم اتنی بڑی سپر پاور کو گھٹنوں پہ لا سکتی ہے، جس کے رعب اور دبدبے سے ساری دنیا کانپتی تھی، آج وہ مٹھی بھر قوم کے رعب اور دبدبے کے سامنے کپ کپا رہا۔ یہ معمولی بدلاؤ نہیں ہے، یہ بہت بڑا بدلاؤ۔ ایک چھوٹی سی قوم نے کربلائی تعلیمات، محرم قریب ہے، اور ان ایام عزا میں اور ہر سال کے ایام عزا میں ایک فرق ضرور رہے گا کہ اب تک ہم نے جو کربلا سنی تھی، صرف اس کربلا کو سن کر ہم عزاداری کر رہے تھے، مگر اس سال یہ ایام عزا اس شکل میں آ رہے ہیں کہ ہم نے ان ایام عزا سے عصر حاضر میں خود کربلائی کرداروں کو میدان میں ثابت قدم رہتے دیکھا ہے۔ ہم نے کربلائیوں کی طرح شہادتیں ہوتی دیکھی ہیں، ان کرداروں کو دیکھا ہے۔ زہرا وہ اکیلی ذات ہے جس نے اس قوم کو جذبہ شہادت سے آشنا کیا۔ دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا کھڑی تھی، لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے، فاطمہ کے دروازے کو جلا دیا گیا۔ آگ کی لپٹیں جب باہر سے اٹھنے لگی تو فاطمہ نے دروازے کو جلتے ہوئے دروازے کو گرنے سے روکنے کے لیے دروازے کے پیچھے سے ہاتھوں سے سہارا دے دیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب ایک ظالم نے دیکھا کہ دیر سے جلتا ہوا دروازہ بھی گرا نہیں ہے تو وہ ظالم آگے بڑھا اور اس نے جلتے ہوئے دروازے میں ٹھوکر ماری۔ اب یہ دروازہ فاطمہ کے شکم پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی زہرا کی۔
شکم میں محسن شہید ہو گیا، فاطمہ بے ہوش ہو کے گری، فاطمہ کے اوپر چلتا ہے بدر ازا گرا۔ اور یہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد، فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد اتنا شدید تھا کہ زہرا بے ہوش ہو گئی۔ روایت کی لفظ ہیں کہ اب جو کچھ دیر بعد زہرا کو ہوش آیا تو زہرا کے سامنے ایسا دردناک منظر تھا جس کی دردناکی کے سامنے زہرا اپنے شکم میں اپنے بچے کی شہادت کا درد بھی بھول گئی، اپنی ٹوٹی پسلیوں کا درد بھی بھول گئی۔ کیا دیکھا؟ علی کی گردن میں رسی کا پھندا ہے اور لوگ شیر کبریا کو لے جا رہے ہیں۔ فاطمہ جہاں گری تھی وہاں سے اٹھی، روایت کہتی ہے ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے علی کا بندے کمر پکڑ لیا اور آواز دی، لوگوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کو۔ فاطمہ نے ابھی کہا ہی تھا سر کے بال کھول دوں گی۔ روایتیں کہتی ہیں مسجد الرسول کی دیواریں بنیادوں سے اکھڑ کے بلند ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ سر کے بال کھول دے۔ لوگوں نے ڈر کے علی کو چھوڑ دیا، مگر فاطمہ زہرا آج صرف کہا ہے، پردے کے لیے مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی۔ ذرا کربلا میں آئیے بیوی، آپ کی زینب اور ام کلثوم میری ذات۔ اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے زخم کی وجہ سے روایت کہتی ہے زہرا صرف 75 یا 95 دن زندہ رہی، اور اس عرصے میں فاطمہ رسول کی بیٹی 18 سال کی عمر میں اتنی کمزور اور لاغر ہو گئی تھی کہ اگر فاطمہ چند قدم بھی چلنا چاہتی تھی تو عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس سے آزاداروں، ذرا تصور کریے اس منظر کو، ننھا سا حسین، چھوٹا سا حسن اور ننھی سی زینب اور ام کلثوم کیسے دیکھتی ہوگی جب ماں عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے۔ شہزادہ حسن و حسین ماں کی چادر پکڑ کے ساتھ چلتے۔ روایت کی لفظ ہیں اسی زخم کی وجہ سے فاطمہ زہرا ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو چکی، زہرا شہید ہو گئی۔ روایت کی لفظ ہیں منظر تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ دونوں شہزادے حسن و حسین اپنے اماموں کو پھینک کر ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے۔ علی اس وقت مسجد میں تھے، علی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، علی نے پلٹ کے دیکھا، دونوں شہزادوں نے رو کے کہا بابا ہم یتیم ہو گئے۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، ذکر تمام ہو گیا۔ دونوں شہزادوں نے تڑپ کے کہا بابا ہم یتیم ہو گئے۔ علی نے جیسے ہی زہرا کی شہادت کی خبر سنی، ذرا سا ایک تصور آپ کا موڑنا چاہتا ہوں، علی جیسا فاتح خیبر شیر کبریا، علی کے اوپر زہرا کی شہادت کی خبر کا اثر کیا ہوا سنیں گے آپ عزاداروں۔ روایت کہتی ہے کہ فاتح خیبر علی زہرا کی شہادت کی خبر سن کر تیورا کر غش کھا کر مسجد کے فرش پہ گر گئے۔ علی غش کھا کے مسجد کے فرش پہ گر گئے۔ میں نے ایک دن بیٹھ کے اس بات پہ غور کیا کہ علی کو زہرا کی شہادت کا اتنا صدمہ کیوں ہوا کہ علی غش کھا کے گر گئے۔ جب روایتوں کی باریکی پہ غور کیا تو راز سمجھ میں آیا، جس شہر میں فاطمہ کے سوا علی کا کوئی مونس و ہمدم نہ ہو، اس شہر میں فاطمہ بھی چلی جائیں تو علی کا یہ حال نہ ہو تو کیسے نہ ہو؟ کیونکہ پتا ہے آپ کو علی شہر میں کتنے اکیلے تھے، علی شہر میں اتنے اکیلے تھے کہ اپنی زندگی میں ایک دن فاطمہ نے علی سے پوچھا تھا یا علی میں نے سنا ہے کہ اب مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو پتہ ہے عزادارو
علی نے کیا کہا؟ سر جھکا کے علی فاطمہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور سر جھکا کے کہا فاطمہ بنت رسول اللہ، اگر بات اتنی ہی ہوتی تو کوئی گلا نہیں تھا، اب تو فاطمہ حالت یہ ہے کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں مگر کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ جس شہر میں لوگ علی کے سلام کا جواب نہ دیتے ہو، اس شہر میں فاطمہ بھی چلی جائے تو علی بے ہوش نہ ہو تو کیا ہو، علی کو ہوش میں لایا گیا۔ رات کا سناٹا، جب ہر طرف تاریکی پھیل گئی، علی نے زہرا کو تختہ غسل پہ اتارا، زہرا کو غسل دیا۔ دروازے کے باہر کھڑا ہوا صحابی کہتا ہے اسی اثنا میں نے شیر کبریا کو چیخ مار کے روتے سنا۔ جب علی غسل سے فارغ ہو کے باہر آئے، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آج ایسا کیا ہوا کہ آپ اس طرح چیخ مار کے روئے؟ زندگی بھر کبھی اس طرح تڑپ کے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا چاہنے والے مت پوچھ، کہا نہیں مولا بتائیے، کہا سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا اور غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ زہرا کی پسلیوں پہ آیا تو میں نے دیکھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ مجھے صدمہ اس بات کا ہوا کہ اتنے دن بیت گئے مگر زہرا نے کبھی مجھ سے نہیں کہا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ آخری روایت مجلس تمام۔ اللہ مرحومہ کے بچوں کو صبر عنایت فرمائے۔ صحن خانہ میں علی نے زہرا کو کفن پہنا کے جنازہ رکھ دیا، اور اب جیسے ہمارے گھروں کا بھی طریقہ ہے، علی نے اپنے بچوں سے کہا آؤ بیٹا ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن آگے آئے، ماں کا چہرہ دیکھا، رو کے کہا ماں آپ کے بعد ہم اس دنیا میں کیسے زندہ رہیں گے؟ سوچئے ننھی سی زینب ابھی سن بہت کم ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں کو رکھ کے آئی، اماں کا چہرہ دیکھا، رو کے کہا والدہ گرامی ہمیں تنہا چھوڑ دیا، ہماری نگہبانی کون کرے گا؟ ام کلثوم نے ماں کا آخری دیدار کر لیا۔ روایتیں کہتی ہیں جب سب رخصت ہو لیے، علی کو احساس ہوا کہ ابھی تک چھوٹا شہزادہ حسین ماں کے دیدار کو نہیں آیا۔ علی نے صحن خانہ میں نظر دوڑائی، کیا دیکھا؟ گھر کے ایک گوشے میں حسین سر جھکائے بیٹھے ہیں، زانوؤں پہ سر ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے علی آئے، حسین سے آ کے کہا میرے لال حسین کیا آپ ماں کو الوداع نہ کہو گے؟ حسین نے جب سر اٹھایا زانوؤں سے، علی نے دیکھا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ حسین نے رو کے کہا بابا میں ماں کا آخری دیدار ضرور کروں گا مگر زندگی بھر میں نے ایک اصول اپنائے رکھا بابا، میں اماں کے پاس تب تک نہیں گیا جب تک ماں نے مجھے خود نہ بلایا ہو۔ جیسے ہی حسین نے یہ کہا زہرا کے بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی آجا میرے لال حسین، جب تک تم ماں کے کلیجے سے نہ لگے گا تیری ماں کو قرار نہ آئے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ تیری عزت کا، عظمت کا، شان کبریائی کا ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ پروردگار روز قیامت ہم سب کا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ اور رتبات عالیات کی حفاظت فرما۔ رب کریم پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، مجاہدین اسلام اور اسلامی جمہوریہ ایران کو فتح و کامرانی عطا فرما، دشمنان اسلام امریکہ اور اسرائیل کو شکست اور ذلت نصیب فرما۔ پروردگار علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما۔ پروردگار جن مرحومہ اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے
ان سب کے درجات کو عالی و متعالی فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جوار شہدائے کربلا نصیب فرما۔ رب کریم ان کے وارثوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔ آپ سبھی حضرات سے ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش ہے، ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال ثواب فرمائیں۔